بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک پرہیزگار جوان تھا۔ وہ مسجد میں گوشہ نشین رہتا تھا، یعنی ہمیشہ مسجد میں ہی عبادت میں لگا رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص بہت پسند تھا۔ اس جوان کا بوڑھا باپ زندہ تھا اور وہ شخص عشاء کے بعد اپنے بوڑھے باپ سے ملنے روزانہ جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک عورت کا مکان تھا۔ وہ اس جوان پر فریفتہ ہو گئی اور بہکانے لگی۔ روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی اور جوان کو دیکھ کر بہکایا کرتی۔ ایک رات اس شخص کا گزر ہوا تو اس عورت نے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا۔ انہیں ہمیشہ بہکا رہی تھی وہ خاتون، لیکن وہ نہیں بہکا، لیکن انسان بشر ہے، ایک بار بہک گیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا، یعنی عورت تو داخل ہو گئی، اب یہ نیک انسان اس میں داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور یہ آیت اس کی زبان پر بے ساختہ جاری ہو گئی۔ کیا آیت تھی وہ؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان چھوتا ہے وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور پھر غش کھا کر وہیں دروازے پر گر پڑا۔ اندر سے عورت آئی، یہ دیکھ کر کہ جوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے، اس کو اپنے اوپر الزام کا اندیشہ ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اس کے باپ کے دروازے پر ڈال دیا۔ یعنی یہ شخص تو گیا تھا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کے پیچھے، لیکن اتنا نیک تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور وہ وہیں پر قرآن کی آیت پڑھ کر وہیں پہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ بے ہوش ہو کر گر گیا ہے، مجھ پر نہ الزام آ جائے، اس لیے وہ کیا کی اپنی لونڈی کے ساتھ اٹھا کر اس نوجوان کو اس کے باپ کے دروازے پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ اور وہ بوڑھا باپ ہر وقت اپنے بیٹے کے انتظار میں رہتا کہ یہ وقت میرا بیٹا مجھ سے ملنے آئے گا، اور بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھا، منتظر تھا کہ کب میرا بیٹا آئے گا، کب میں اس سے ملاقات کروں گا۔ ادھر بوڑھا باپ اپنے لڑکے کی آمد کا منتظر تھا۔ جب بہت دیر تک وہ نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا، دیکھا کہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو بلایا، وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ رات کو وہ جوان ہوش میں آیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ باپ نے واقعے کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر باپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی تھی؟ یہ سن کر بیٹے نے مذکورہ بالا آیت پڑھ کر سنا دی۔ اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کو بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ یعنی اس کو ہلایا اس کے باپ نے اور بلایا، آواز دی کہ بیٹے ادھر آؤ۔ جب ہلائے تو کیا سمجھ میں آیا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ چنانچہ رات ہی کو دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو مرحوم کے بوڑھے باپ کے پاس تعزیت کے لیے گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ایک شخص کے بارے میں معلوم تھا کہ نمازی ہے، اپنے باپ سے روز ملاقات کرنے جاتا ہے، تو رات میں ہی اس کی تدفین کر دی گئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو وہ اس کے مرحوم کے وہ لڑکے کے باپ کے والد کے پاس گئے تعزیت کے لیے۔ تعزیت کے بعد شکایت کی کہ مجھے خبر کیوں نہ دی؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دے سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔
قبر پر جا کر فرمایا اے شخص وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے 2 باغ ہیں. یعنی اس کی قبر پر گئے عمر رضی اللہ عنہ اور اس کی قبر پر بیٹھ کر آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی. کیا پڑھی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ یعنی جو خوف کرتا ہے، مقام ربہ جنتان یعنی اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے 2 باغ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 2 باغ دیں گے جو اللہ سے دنیا میں برے کام سے خوف کرتا ہے. اس شخص نے قبر کے اندر سے جواب دیا. کس نے؟ جو انتقال کر چکا تھا. یا عمر قد اعطانیہ ربی فی الجنہ، اے عمر اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی ہے. قبر کے اندر سے آواز آئی کہ اے عمر اللہ نے مجھے یہ انعام، یہ تحفے سے نواز دیا ہے، یعنی مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں. یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم اپنے رب سے ڈرنے والے بنیں، کیونکہ یہ وہ ڈر ہے جس میں انسان کی دونوں زندگی کی کامیابی مضمر یعنی چھپی ہوئی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ ڈر ہے جس سے انسان کی زندگی میں بہتری آتی ہے. ورنہ دنیا کیا ہے، قوانین بتاتے تھک رہی ہے اور قوانین مخالف جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ قانون سے بچنے کی تدبیریں بھی شیطان لوگوں کو سکھا دیتا ہے. لیکن جب کسی دل میں اللہ کا خوف مستحضر ہو تو وہ کسی صورت گناہ اور خلاف ورزی کے لیے خود کو آگے نہیں بڑھائے گا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کی ذات تو ایسی قادر ہے کہ اس سے چھپ کر گناہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں، اور اس کے سامنے اپنے جرم اور غلط اعمال کو صحیح ثابت کرنے کا کوئی حیلہ اور ذریعہ نہیں. بس کامیابی تو صرف اس میں ہے کہ اس سے ڈر کر گناہ ہی نہ کیا جائے. یعنی یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے جنگل میں کتنی بھی برائی کر لے، گناہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی سے وہ نہیں چھپا سکتا. تمام دنیا سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن وہ ایک واحد ذات ہے جو سب کو دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ خدا سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان ایک نیک تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، لیکن پھر اس کو اللہ کا خوف اس کے اوپر طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر یہ خوف اس کی جان ہی لے لی. یعنی اس کو خدا کا اتنا خوف ہو گیا کہ وہ اسی ہیبت میں، اسی میں مر گیا. اور پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 جنتوں سے نوازا. اللہ نے اپنے نیک بندے کو اتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا. یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور خوف کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. بہرحال گناہ تو انسان سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جہاں تک ہو سکے عزیزوں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھاتے جائیے. آپ کے ذریعے سے جتنے لوگ یہ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. جزاک اللہ.